حامدا و مسلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حضور آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا اس محسن اعظم نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دیں کچھ موڑ دیے ہو کروڑوں درود اس آقا پہ بت لاکھوں جس نے توڑ دیے لوگوں کو دیا پیغام سکوت طوفانوں کے رخ موڑ دیے علی وقار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت در حقیقت ایک انقلاب کی آمد تھی، ایک ایسا عالمگیر انقلاب جس کے ذریعے دنیا اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھی وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا یہ اسی انقلاب کا نتیجہ تھا کہ وہ قوم جو بکریوں کی نگہبانی کرنے انہیں درندوں سے بچانے میں مصروف رہتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت وجود کی بدولت انسانیت کی نگہبانی اور مظلوم انسانوں کو ظالموں سے نجات دلانے والی قوم بن گئی وہ قوم جو اپنے قبیلے اور نسل کو دوسری قبائل اور نسلوں پر فوقیت دیتی تھی رنگوں نسل اور زبان کے اختلافی غیر فطری معیاروں سے بلند ہو کر اسلام کے جھنڈے تلے رہتی انسانی کو انسانیت کی نیراز سمجھنے لگی وہ قوم جو اپنے قبیلے اور نسل کو دوسری قبائل نسلوں پر فوقیت دیتی تھی وہ قوم جو اپنی بھوک مٹانے کی خاطر دوسروں کا مال لوٹ لیا کرتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بدولت دوسری بنیادی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے خود بھوکی رہنے لگی علی وقار وہ قوم جو ہمیشہ منتشر رہی جو حکومت کی اجتماعی تصور سے یکسر نشاز تھی جو جس کی لاٹھی اس کے بھینس کے اصول پر کار بند تھی وہی قوم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دعوت پر لبیک کہتی ہوئی دنیا کی پہلی عین پسند قانون کی پابند حکومت کی دلدادہ قوم بن گئی علی وقار انقلاب مکہ کے نتائج کو کہا تھا گنائے اس انقلاب کے بانی آقا نامدار مدینے کے تاجدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنیاد تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں علی وقار آپ انہی کی رہبری ہمارے لیے کافی ہے یہ اعلان توحید محض علم کلام فلسفہ مابعد کی طبیعات کا مسئلہ نہ تھا لیکن حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال کے لفظ بھی ایک زندہ قوت تھے اے خدا اس کے سب بندے سب اس کی قانون کی نظر میں یکساں سب کو اپنی امنگوں اور آرزوں کے تکمیل کے مواقع سب کو قسم معاش کی سہولتیں حاصل قسم معاش کی صلاحیتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی قسم معاش سے محروم رہے کوئی اس کو ضرورت سے زیادہ حاصل کر کے اس کے لو لاب کی نظر کرے علی وقار در حقیقت اسلام معاشرہ میں قسم حلال عقل حلال رزق حلال کی حقوق بنیادی حیثیت رکھتے ہیں ایک خدا کے تصور نے ذات پات اونچ نیچ کے مختلف طبقات کے وجود ہی کو ختم کر دیا سب ملتے واحد بن گئے حضور کے فرمان کے مطابق ملت ایک جسم ہے اس کا ایک حصہ تکلیف میں ہوگا تو سارا کا سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرے گا علی وقار ایک خدا کے تصور نے مذہبی اجارہ دنیا کی گنجائش ختم کر دی چشم دنیا نے اس انقلاب کے ذریعے جو کامیابیاں دیکھی در حقیقت ختم رسول کی دعوت توحید ایمان بالآخرت کا نتیجہ تھا عربوں کے لیے انقلاب ایک نئی زندگی تھی اپنے تاریخیوں سے نور کی طرف لے آئی تھی عرب اس کے ذریعے پہلی دفعہ زندہ ہوا علی وقار جس کلمہ جن تعلیمات نے یہ ماگیر انقلاب برپا کیا وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں مگر آج کے ہمارے مزاج آج کے ہمارے معاشرے پر وہ انقلابی کیفیت کیوں نہیں آتی اس کے ڈھانچے کیوں تبدیل نہیں ہوتے اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کام ہے میرا تخیل نام ہے میرا شباب میرا نعرہ انقلاب انقلاب بس انقلاب والسلام